رشتہ دیکھتے ہیں. تمہیں کیا پتا ہے بیٹی کی شان کیا ہے؟ بیٹی ایک فخر ہے، بیٹی جرم نہیں ہے، تم نے جرم بنایا ہے. وہ جو حضرت مالک بن دینار سے، حضرت مالک بن دینار توبہ کرنے سے پہلے شرابی تھے. کیا تھے؟ شرابی تھے، شراب پینے والے تھے، لیکن اپنی بیٹی سے بڑی محبت تھی، اپنی بیٹی سے بڑی محبت تھی. 2 سال کی بیٹی آپ کی فوت ہو گئی. ایک رات خواب میں دیکھا جنت اور دوزخ ہے. میرے سامنے مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے دیکھا خواب میں جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، اور میرا فیصلہ دوزخ کا کر دیا گیا ہے. کیا کر دیا گیا ہے؟ میرا فیصلہ دوزخ کا کر دیا گیا ہے. دوزخ کا فیصلہ ہوتا ہے. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے ایک سانپ ہے، ایک اژدھا ہے، وہ مجھے کھانے کی کوشش کرتا ہے اور میں بھاگ رہا ہوں، میں بھاگ رہا ہوں. میں نے دیکھا ایک بزرگ سامنے ہیں. میں نے ان سے عرض کی مجھے بچایا جائے. مجھے کیا کیا جائے؟ مجھے بچایا جائے. میں مشکل حالات میں ہوں، مجھے بچایا جائے. وہ اشارہ کرتا اس پہاڑی کی طرف چلے جاؤ. کہاں چلے جاؤ؟ اس پہاڑی کی طرف چلے جاؤ. حضرت مالک بن دینار آپ فرماتے ہیں میں پہاڑی کی طرف دوڑا. میں نے دیکھا کہ میری 2 سال کی بیٹی سامنے آ جاتی ہے. میری 2 سال کی بیٹی میرے سامنے آ جاتی ہے. میں اسے اپنی گود میں لے لیتا ہوں. میری داڑھی کو پکڑ کے مجھ سے باتیں کرتی ہے. ابا جان میں آپ سے عرض کرتی تھی شراب کو چھوڑ دو. کیا کرو؟ شراب کو چھوڑ دو. میں نے عرض کی بیٹا مجھے بتایا جائے کہ میرے پیچھے لگا ہوا تھا یہ کون ہے؟ عرض کی ابا جان یہ تمہارے اعمال ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے اعمال ہے. تو میں نے عرض کی بیٹا وہ جو صوفی صاحب تھے جو بزرگ تھے وہ کون ہے؟ تو وہ کہا وہ بھی تمہارے اعمال ہے. جو پیچھے لگے ہوئے تھے وہ تمہاری بدعمالی ہے، اور جو آگے بزرگ کھڑے تھے وہ تیرے نیک اعمال ہیں. لیکن تیرے نیک اعمال زیادہ نہیں ہیں، کم ہیں، اس لیے تجھے بچا نہیں سکے. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی تو میں نے پھر پکی توبہ کرنی تھی. میں نے کیا کیا تھا؟ پکی توبہ کرنی تھی کہ میرا خیال میں نے لوگوں کو بتایا مجھے توبہ میری بیٹی کی وجہ سے نصیب ہوئی ہے. اور تم بیٹیوں کو کیا سمجھتے ہو جب تم کسی کی بیٹی کو یہ کہہ کے آتے ہو اس کا قد چھوٹا ہے، اس کا رنگ کالا ہے، تو یہ جرم نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے. لیکن آج لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، اس بات پہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، اس جرم پہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں. لوگوں کو کیا کہتے ہیں نہیں جی کتنا جہیز ہو گئے، تمہاری بیٹی کا قد چھوٹا ہے. ارے قد اس نے بنایا ہے؟ قد تو رب کی دی ہوئی چیز ہے. تم رب سے مقابلہ کرتے ہو، تم رب کی بنائی ہوئی چیزوں پہ نقص نکالتے ہو. تمہیں کس نے بنایا ہے؟ تجھے بھی تو میرے رب نے بنایا ہے، کسی اور نے نہیں بنایا، رب نے بنایا ہے. اور پھر تم رب کی بنائے ہوئے بندوں پر، رب کی بنائی ہوئی بندیوں پر تم نقص نکالتے ہو. تمہیں یہ کس نے اجازت دے رکھی ہے؟ بہرحال آج ہمارا حال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ میں ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ جرم نہیں ہے اور اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں اور جنگ میں موجود ہیں. ایک صحابی لیٹا ہوا ہے، ایک صحابی آرام فرما رہے ہیں. صحابہ نے بطور مذاق اس پہ رسی پھینکی، وہ اٹھے ڈر گئے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے تھے. حضور نے فرمایا یہ کیا کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم مزاح کر رہے تھے. ہم کیا کر رہے تھے؟ مزاح کر رہے تھے. تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس مزاح سے میرے امتی کو تکلیف پہنچے وہ مزاح نہیں، وہ حرام کام ہے. وہ کیا ہے؟ وہ حرام کام ہے. تو آج انسانیت کا مزاح نہیں اڑایا جاتا، اللہ کے ولیوں کا مزاح نہیں اڑایا جاتا، آج انسانوں کا مزاح نہیں اڑایا جاتا. رنگ کا کالا ہے اس کا مزاح نہیں اڑایا جاتا، غریب کا مزاح نہیں اڑایا جاتا. بارگاہ مصطفیٰ ہے. کیا ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ ہے. ایک صحابی آیا، وہ بکریاں چرانے والا تھا. ایک صحابی آیا اور رنگ کا وہ کالا تھا، بدو تھا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اسلام لاتا ہوں، اگر میں کلمہ پڑھتا ہوں، اگر میں آپ کا امتی بنتا ہوں تو مجھے کہاں کھڑا کیا جائے گا؟ مجھے کہاں کھڑا
کیا جائے گا.